بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان قرار دیا ہے، اس سے قبل کہ اس آیت کے اوپر شروع کی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں، اس کے بعد نام بولا جائے گا اور اس پر کوئی سارے سوال پوچھے جائے گا۔ محمد بہت ہی مشہور و معروف آیت جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی حیات کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیزو، اگر ہم غور کریں اس آیت کے اوپر، لوگوں نے، آج دنیا والوں نے موت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ ہمیں موت سے ڈرا رہے ہیں۔ موت ڈر کا نام نہیں ہے، موت زحمت کا نام نہیں ہے، موت ایک ایسی رحمت ہے کہ اگر ہم اس کو نہ چکھیں تو اپنے امیر کا دیدار نہیں کر سکتے۔ بھائی، اگر غالب کل غالب کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ الگ بحث ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اور اس کی اور گہرائی میں جائیں گے تو 3 حصوں میں جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو روح نہیں مرتی، نہ ہی جسم مرتا ہے، بلکہ موت کا مزہ کون چکھتا ہے؟ نفس۔ وہ الگ بحث ہے نفس کے عنوان سے، مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی، بلکہ آج یہ بتانا ہے کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے۔ بہت توجہ داری بات قاضی بھائی، موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مزہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان شربت بنا رہا ہے، پوچھئے بھائی شربت کیسا ہے؟ بہت میٹھا ہے۔ آپ یہ بتائیے مرچی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ بہت تیکھا۔ نیم کے وہ جو پتی ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ بہت کڑوا ہے۔ تو ہر چیز کا ٹیسٹ ہے، تو اسی طریقے سے موت کا بھی تو کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو عزیزو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ٹیسٹ کیسا ہے، موت کا مزہ کیسا ہے، ہمیں معلوم کیسے ہو؟ بھائی، یہ چیز معلوم کرنے کے لیے یا تو ہمیں مرنا پڑے گا، اور مر گئے تو پھر واپس، ایک بار جب چلے گئے تو واپس آ نہیں سکتے کہ جو لوگوں کو بتائیں گے کہ بھائی ایسا ٹیسٹ ہے۔ تو پھر یہ معلوم کیسے چلے گا کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر آپ روایتوں کو اٹھائیں گے تو روایتیں یہی بتاتی ہیں کہ موت کا مزہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ موت کا مزہ 2 طریقے کا ہوتا ہے۔ آپ اور تاریخ اٹھا کر پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ کافر ایک منافق کی جو روح نکلتی ہے اس کے جسم کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ایک خاردار درخت کے اوپر ریشم کے کپڑے کو ڈالیے اور اسے کھینچ لیا جائے، اور جب مومن کی روح نکلتی ہے تو مثل پھول سے خوشبو۔ بھائی، روایتوں میں یہی تو نقل ہوا ہے۔ ہم اگر یہ نہیں سمجھ سکتے تو عزیزو ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا، آیا ہمیں معلوم کیسے ہو کہ موت کا مزہ ہوتا کیسا ہے؟ یا تو موت کا مزہ 2 ہی طریقے کا ہوتا ہے، یا تو موت کا مزہ اچھا ہوتا ہے، یا تو موت کا مزہ اس کے برعکس ہوگا۔ اب معلوم کیسے ہو؟ تو عزیزو، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہر انسان اپنے عمل کی بنا پر موت کے مزے کو چکھتا ہے۔ جس انسان کا جیسا عمل ہوگا ویسا ہی وہ موت کا مزہ چکھے گا۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مثال دیتا چلوں۔ مثال کے طور پر ہم 2 آدمی کسی صاحب کے گھر گئے، اور جانے کے بعد ان صاحب نے ہم دونوں کو 1 گلاس پانی دیا۔ بہت توجہ دلانی مان، موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ دونوں لوگوں کو 1 گلاس پانی دیا۔ پہلے صاحب نے پیا، بہت تعریف کیا، ماشاءاللہ کیا لذیذ پانی ہے، کیا منرل واٹر پانی ہے، آپ کون سا فلٹر لگائے میں اتنا میٹھا پانی اس سے آ رہا ہے۔ اور جب ہم نے پیا تو ہم نے اس کا برعکس
جواب دیا بھائی پانی تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے، بہت خراب لگ رہا ہے۔ عزیزاں پھر معاملہ کیا ہے؟ گلاس دونوں ایک جیسے ہیں، پانی دونوں میں ایک جیسا، لیکن پینے میں ڈفرنس معلوم ہو رہا ہے۔ یہ پی رہے ہیں تو تعریف کر رہے ہیں، ہم پی رہے ہیں تو تعریف نہیں بلکہ اس کا عیب نکال رہے ہیں، پانی اچھا نہیں ہے۔ بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو عزیزو اصل معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ہماری طبیعت ناساز تھی، لہذا میں جو کچھ بھی چیزیں ٹیسٹ کرتا تھا وہ ساری چیزیں ہمیں کڑوی معلوم ہوتی تھی، بد مزہ معلوم ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پانی کی تعریف کرنے کے بجائے میں نے پانی کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیا۔ تو عزیزو یاد رکھیے، بس اسی طریقے سے اگر انسان اپنے کردار کو سنوار لے تو اس کے جسم سے روح مومن کی طرح نکلے گی، جیسے پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ اور اگر انسان کا اعمال و کردار بیکار ہے، غلط ہے، بد عمل ہے، تو یاد رکھیے اس کے جو جسم سے روح نکلے گی اس کی روح منافقت والی نکلے گی۔ مثال ویسے ہی کہ جیسے خاردار ریشم کے اوپر، خاردار درخت کے اوپر ریشم کے کپڑے ڈال کر کھینچ لیے جائے۔ اور آگے بڑھیے تو بات معلوم ہوگی، اگر ہمیں اپنے موت کے مزے کو میٹھا بنانا ہے تو تاریخ کربلا پڑھنا پڑے گا، تاریخ کربلا پڑھنا پڑے گا۔ بات کیسے پتا ہو، مسئلہ کیسے حل ہو کہ موت کا مزہ میٹھا ہے؟ تو عزیزو جناب قاسم کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب امام حسین نے فرمایا تھا بیٹا قاسم یہ بتاؤ تمہاری نظر میں موت کا مزہ کیسا ہے، تو جناب قاسم نے ایک جملہ کہا تھا، امو جان چچا جان ہماری نظر میں موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو عزیزو معلوم چلا اگر اپنی موت کے مزے کو میٹھا بنانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کے موت کا مزہ میٹھا ہوگا۔ بات آگے سے اور کہتا چلو، یاد رکھیے اگر جناب قاسم نے صرف دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی ہے، دعویٰ کیا کیا ہے موت کا مزہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، دلیل کس نے دی؟ جناب علی اصغر نے۔ اگر موت کا مزہ شہد سے زیادہ میٹھا نہ ہوتا تو علی اصغر تیر کھا کر مسکراتے نہیں۔ علی اصغر کا مسکرا کر یہ بتانا کہ دنیا والوں جان لو کل دعویٰ میرے بھائی قاسم نے دیا تھا، ہنس کر دلیل میں دے رہا ہوں۔ ایک سلام محمد یقیناً اگر اپنے موت کے مزے کو شیریں نہیں بنانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنا پڑے گا۔ اور تعریف ادا کرنے کے لیے خداوند عالم کا اللہ کو شکر ہے کہ اس نے ہمیں فرش عزا جیسی صورت میں جنت نما ماحول میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ آتا تو کہتا چلو جنت نما ماحول، اور یاد رکھیے یہ وہ فرش ہے جہاں صرف دنیا کے امیر نہیں آتے بلکہ یہاں وہ امیر آتے ہیں جو دنیا کے بھی امیر ہیں، آخرت کے بھی امیر ہیں۔ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان امیروں کے درمیان بیٹھنے کا موقع دیا، وگرنہ کسی کو تو فقیروں کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں امیروں کے درمیان بیٹھنے کا موقع دیا، اور کیوں نہ یہ امیر ہو، کیوں نہ یہ امیر ہو۔ نبی اکرم مسجد نبوی سے خطبہ کے درمیان انہوں نے فرمایا کہ سلمان آپ کو اور فضہ کو میں جنت کی ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ دونوں جنتی ہو۔ بہت توجہ دی جانے مان۔ سلمان دوڑے دوڑے ڈرے، زارا بگئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں جیسے ہی آہٹ محسوس ہوئی فضہ نے فوراً کہہ لیا سلمان یہاں کیسے؟ بہت توجہ دی جانے مان۔ دنیا آج CCTV کیمرہ لے کر آئی ہے کہ اس بات کی چیزیں دیکھتی ہے، لیکن اہل بیت کے گھرانے کی عظمت یہ ہے کہ آہٹ سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون آیا۔ بہت توجہ دو۔ سلمان نے کیا فرمایا؟ فضہ بہت بہت مبارک ہو۔ کہا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا رسول اکرم نے فرمایا ہے آپ دونوں جنتی ہو۔ جملہ سنے گے جناب فضہ نے کیا فرمایا؟ سلمان تمہیں جنت مبارک ہو، میں تو خود ہی جنت نما ماحول میں رہتی ہوں، ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے؟ اور عزیزو یاد رکھیے بات آ گئی تو کہتا چلوں فضہ
اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. 14 کے علاوہ کی میں بات کروں، جناب فضہ کی عظمت یہ ہے کہ فضہ نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. دلیل کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ جناب فضہ کی صداقت کی دلیل یہی ہے کہ رسول جسے اپنی بیٹی کہیں، علی و فاطمہ جسے اپنی بہن کہیں، حسنین جسے اپنی ماں کہیں، زین العابدین جسے اپنی دادی کہیں، اس شخصیت کا نام ہے فضہ. عزیزو یاد رکھیے، معصومین اسی سے رشتہ جوڑتے ہیں جو صداقت کا مظہر ہوتا ہے، وگرنہ لوگوں نے معصومین سے رشتے تو جوڑے لیکن زندگی بھر نانا نہ بن پائے. گروپ محمد والے محمد یہ عظمت ہے کرے اہل بیت کی. اور یاد رکھیے، آج دنیا کے ذہن میں جو چیز پس گئی ہے وہ گروتھ، کامیابی، پڑھنا. وہ کیسے؟ کمپٹیشن جیسے کہہ لیجیے کہ اگر ایک انسان 10 روپیہ کما رہا ہے تو اس کی یہ چاہت ہے کہ وہ 20 روپیہ کما رہا ہے. بہت توجہ. کوئی اگر کہیں کا چپراسی ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں کا مالک بن جائے. کوئی رکشہ ڈرائیور ہے تو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ 4 ویلر بن جائے. ہمارے یہاں دماغ میں کیا بتا ہے؟ گروتھ، پڑھنا. لیکن یاد رکھیے در اہل بیت کی عظمت کیا ہے. فضہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس نے تخت و تاج چھوڑا، مال و دولت چھوڑا، غلام چھوڑے، کنیزیں چھوڑی. آئی کہاں ہے؟ ایسے گھر میں آئی ہے کہ جو بوسیدہ ہے. میں کہوں گا فضہ تمہیں ملا کیا ہے؟ عجب نہیں. فضہ جواب دے، نادان تجھے نہیں معلوم. ذرا غور تو کر، ہم نے دنیا کو چھوڑا تو کھویا کیا ہے، اور اگر اہل بیت پہ آیا تو پایا کیا ہے. ایک صلوات محمد والے محمد. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے پوری سیرت فضہ آپ کے سامنے بیان کروں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان کیا جائے گا. تو یقیناً عزیزو بہت ضروری ہے کہ غور کریں. اگر ہم اپنے موت کے مزے کو میٹھا بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اپنے دل میں رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی محبت ہی ایک ایسی شے کا نام ہے جو ہمیں شہادت سے سرفراز کرتی ہے. حدیث ہے، کیا نبی نے فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو شخص آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. اور من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو شخص آل محمد کی کے بغض میں مرتا ہے وہ کیا مرتا ہے؟ کافر مرتا ہے. تو اختیار آپ کو ہے، چاہے تو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھ کر شہادت پا جاؤ، یا اہل بیت کا بغض دل میں رکھ کر کافر بن جاؤ. ایک درود محمد والے محمد پر. ہم نے اپنی رحمتوں کو سمیٹا تو ضروری ہے کہ ہم غور کریں. کیوں؟ اس لیے کہ در اہل بیت یہ وہ در ہے کہ جو صرف اور صرف رشتہ داری دیکھ کر رشتہ نہیں جوڑتے، کردار دیکھ کر یہ رشتہ جوڑتے. اہل بیت اگر کسی کے کردار کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کا کردار یقیناً لائق ہوتا ہے تو اہل بیت اس سے رشتہ جوڑتے ہیں. دلیل ہے آپ کے سامنے. جناب سلمان کون تھے؟ ارے جناب تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سب کون تھے؟ رشتے دار تھے جناب سلمان؟ نہیں، لیکن کردار ایسا تھا، کیریکٹر ایسا تھا کہ نبی نے فرمایا سلمان اور مینا عمل کرے. سلمان ہمارے ویسے ہے. اور تاریخ اٹھا کر پڑھیے، اگر اپنا بھی ہو اور اگر اس کا کیریکٹر لاس ہو تو اہل بیت اس سے نام سے نہیں پکارتے، بلکہ خداوند عالم سے کیا فرماتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب. ابھی لہب سے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. تاریخ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مقصد کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اہل بیت جس کے کردار کو دیکھ لیتے ہیں اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں. خونی رشتہ ہونا کمال نہیں ہے، اہل بیت کے کردار کا رشتہ دیکھا جاتا ہے کہ کردار کیسا ہے.
اور یقیناً اگر آپ اپنے کردار کو اہل بیت کے کردار سے ملا لیں گے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اب تاریخ کو اٹھا کر پڑھیے، کربلا میں کیا تھا؟ اب تک حر کیا کر رہا تھا، لیکن چند لمحے میں اس نے اپنی تقدیر بدل لیا۔ در حسین پہ آیا، معافی مانگی۔ حسین اس بادشاہ کا نام ہے کہ جو مجرم کی خطا بخش کر صرف بخشتا نہیں ہے بلکہ اس کو ایک ایسا خطاب دے دیتا ہے کہ آج دنیا علیہ السلام کے نام سے جناب ہو جاتا ہے۔ خدا کا پتی کردار اہل بیت کیا ہے، سیرت اہل بیت کیا ہے، سیرت معصومین کیا ہے۔ ابھی تو ہم غور کریں کہ آیا ہمارے معصومین نے ہم سے کیا چاہا ہے، ہم سے کیا کرم کیا، بس جو ہم نے اپنے عمل کو سمیٹا۔ سارے رشتے میں نے مجلسوں میں بیان کیا تھا کہ سارے رشتے آپ کو کربلا میں مل جائیں گے۔ بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ۔ اور ابھی تو یقیناً کربلا صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے ماہ محرم صرف اس لیے نہیں آتا کہ آپ بس 2 مہینہ 8 دن حسین کی عزاداری کریے اور عزاداری ختم ہونے کے بعد عام انسان بن جائیے، نہیں، یاد رکھیے صرف سیاہ لباس پہن لینے کا نام نہیں محرم نہیں ہے، اپنے کردار کو بدل لینے کا نام محرم ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک صرف 1 مہینے مسجد کے نمازی بن جانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی میں چینجنگ لانے کا نام ماہ رمضان المبارک ہے۔ بڑا پیارا جملہ کسی جاکر کا مجھے یاد آ رہا ہے کہ بننا ہے تو بنو، لیکن نہ رمضان کے نمازی بنو اور نہ محرم کے سکھ سپاہی بنو۔ بننا ہے تو عموماً نمازی بنو اور عموماً سپاہی امام حسین بنو۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات کے سامنے بیان کروں، بس جو رحمت کو سمیٹا یقیناً ہمیں کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے کربلا کو پڑھ لیا اور کربلا کو سمجھ لیا تو ہم سارے رشتے کو بخوبی نبھا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کربلا سے دوری اختیار کر لی تو ہم کسی بھی رشتے کو نہیں نبھا سکتے۔ جو کربلا کے میدان میں جناب زینب نے جب جناب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو کیا فرمایا تھا کہ عبداللہ تمہارا بیٹا اکبر، کیا میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اور بیٹا جناب علی اکبر نے جملہ کہا تھا، اے اماں آپ یہ بتائیے میدان محشر میں دادی فاطمہ زہرا یہ سوال کر لے، اے زینب یہ بتا تیری نظر میں تیرا اکبر محترم تھا یا میرا حسین؟ اے بھوپھی اماں آپ کیا جواب دیجیے گا؟ حدیث و تاریخ بتاتی یہ جملے کا سننا تھا کہ جناب زینب نے اجازت دے دیا۔ ارباب کا تاریخ اور آگے بڑھی، جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے اور جب جناب علی اکبر بھی اپنے قربانی دے چکے، حسین برچی کا پل اکبر کے سینے سے نکال چکے، ارباب ادا حسین خیمے کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے حسینی بچوں ذرا آؤ، جوان کا لاشا ہے، کچھ نہیں سکتا۔ ارباب تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے بچوں کا سہارا لے کر لاش اکبر خیمے میں لے کر آئے، اور تاریخ بتاتی ہے لیلا شکر کا سجدہ کر رہی ہے۔ ارباب مقاتل کے جملے ہیں، مقاتل کہتا ہے کہ جب لاش اکبر آیا ہے اور زینب نے خبر دی ہے، اے ام لیلا تیرے اکبر نے قربانی پیش کر دی ہے۔ ارباب اب تک جناب ام لیلا سجدے میں تھی، اب جیسے ہی سجدے سے اٹھی چاہتی ہے کہ لاش اکبر کے پاس آئے، لیکن ارباب تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام لیلا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ زینب کے سہارے سے ارباب تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام لیلا اکبر کے قریب آئی، ساری بیویاں قطار میں کھڑی ہیں۔ ارباب روایت کہتی ہے کہ جناب ام لیلا تمام بیویوں سے مخاطب ہوئی اور حسین سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے میرے والی و وارث،
میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ کچھ لمحے کے لیے اپنی نظروں کو موڑ لیں۔ ارباب تاریخ کہتی ہے تب تمام بیویوں نے حسین نے اپنی نظروں کو پھیر لیا۔ ام لیلا آگے بڑھی، جناب علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور سینے پہ جو خون تھا وہ خون کو لیا اور خون سے اپنے بالوں میں خضاب کرنا شروع کر دیا۔ ارباب جملہ سنے کہ جناب سکینہ نے مڑ کر یہ دیکھ لیا، دیکھتے ہی فرمایا اما لیلا یہ کیا کر رہی ہے؟ ارباب جیسے یہ جناب سکینہ کا کہنا تھا تمام بیویوں نے دیکھا۔ ام لیلا نے کہا میں نے یہ سوچا تھا جب میرے اکبر کی شادی ہوگی تو میں اپنے بالوں میں خضاب کروں گی، آج میرے اکبر کی شادی موت سے ہوئی ہے اس لیے میں اپنے بالوں میں خضاب کر رہی ہوں۔ اللہ رسول اللہ علیہ العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون نزل بقضائه وتسليما لأمره بالا بحق محمد وآل محمد کے صدقے میں ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما۔ بالا بحق محمد وآل محمد جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی